مولا کا مشہور فرمان ہے کہ عرفت ربی بفسق العزائم. آدمی بہت سے ارادے کرتا ہے، بہت نیتیں کرتا ہے، بہت پلاننگ کرتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ایسی سچویشن چینج ہو جاتی ہے، بیونڈ ہز کنٹرول سرکمسٹانسز ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکتا. تو مولا کا فرمان کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنی نیتوں اور ارادوں. آئیے مولانا تشریف لائیے. اپنے رب کو پہچانا اپنی نیتوں کے ٹوٹنے سے. تو کل میں نے ایک اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ آج کی مجلس کا ایک ایسا ٹاپک ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو میں نے منع کر دیا تھا کہ وہ نہ آن لائن اسے سنیں نہ یہاں پہ آئیں، لیکن مجھے یاد ہی نہیں رہا. بڑھاپا بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں، اور پھر یہ کہ میری ویک میموری تو شروع سے ہی ہے جوانی میں، اب تو اور زیادہ ویک ہو گئی. تو خیال نہیں رہا کہ آج کی رات شب جمعہ. اب جو مجھے ریگولر سنتے رہتے ہیں، ایسے ہیں کتنے، لیکن جو بھی ہیں تو ان کو پتا ہے کہ ایوری شب جمعہ میں 3 باتوں پر کچھ نہ کچھ، چاہے ایک منٹ صحیح، ایک جملہ صحیح گفتگو کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایوری شب جمعہ کا وہ میسج ہے جو اسلام ہم سے چاہتا ہے، ریپیٹ ہو ریپیٹ ہو ریپیٹ ہو ایوری شب جمعہ. ایک شب جمعہ امام زمانہ کو یاد کرنے کی رات ہے، کیونکہ نیکسٹ ڈے جمعہ ہی کے دن تو امام کا ظہور ہونا ہے. ایک شب جمعہ موت کو یاد کرنے کی رات ہے، اور ایک شب جمعہ یعنی ایک سے مطلب ایک شب جمعہ کا ایک میسج ہے دعا. ہر آدمی پرابلم میں ہے، ہر آدمی مصیبت میں ہے، جب تک کہ حکومت امام قائم نہیں ہوتی. یہ ذرا دیکھیے گا، میں نے یہ نہیں کہا کہ جب تک ظہور نہیں ہوتا ہے، نہیں، ظہور کے بعد بھی پرابلم رہیں گی. جب تک کہ امام کی حکومت اسٹیبلش نہیں ہوتی ہے، پرابلم مصیبتیں تو ہیں. اور ہمارے پاس ان پرابلم یا مصیبتوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ، ارحم من راس مالہ الرجا وسلاؤہ البکا. پروردگار رحم کر اس بندے پر جس کے پاس صرف ایک تجھ سے امید ہے، اور اس کا اسلحہ، اس کا ویپن، اس کے آرمز، اس کا ٹول، اس کے پروٹیکشن کا ذریعہ صرف یہ رونا، جو تیری بارگاہ میں یہ روتا ہے، مثلا دعا. تو یہ جب تک کہ حکومت امام قائم نہیں ہو جاتی ہے، وہ تو آتے ہی شروع ہو جائے گی، لیکن پوری اسٹیبلش اس وقت تک دعا کی آپ کو ضرورت پڑے گی. آج شروع میں ہی ایک مختصر سی دعا اس لیے بتا دوں کہ مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ایئر جو میری لاسٹ مجلس تھی 25 محرم، وہی جو اس دفعہ بھی ہے، شب 25 چوتھے امام کی شہادت کی مجلس، لاسٹ ایئر بھی وہی تھی. اس میں نے کچھ گفٹ آپ کو بتائے تھے جو چوتھا امام ہم کو دے کر گیا ہے قیامت تک کے لیے. ایک لسٹ تھی، 3 4 5 ایسے گفٹ ہیں جو اب تک ہمارے پاس ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ یہ گفٹ ہمیں چوتھے امام نے دیے. تو آج ایک دعا بھی ایک ایسا ہی گفٹ ہے، ایک دعا، اور یہ دعا بہت اہم موقع پر بھی ہے. اور یہ دعا یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم جیسے گناہگار مومن، اہل بیت کی نگاہ میں ہماری امپورٹنس کتنی زیادہ ہے. ہم فخر کرتے ہیں اہل بیت پر جو اپنے غلاموں کے غلام کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں. دعا بہت مشہور ہے، اور میں ہر سال جہاں بھی پہلا عشرہ پڑھوں، عاشورے کے دن جو دوپہر کی آفٹرنون کی مجلس ہے جس کے بعد فاقہ توڑا جاتا، اس میں یہ دعا بتاتا ہوں، کیونکہ دعا اسی وقت ملی، چوتھے امام کے تھرو ملی، کہ چوتھے امام یہ فرماتے ہیں جب میرا بابا آخری رخصت کے لیے میرے پاس آیا. جو آپ روایت سنتے ہیں کہ چوتھے امام نے دیکھا تو زخمی دیکھا تو پوچھا کہ میرا چچا عباس اور میرا بھائی اکبر اور میرے چچا حبیب بن مظاہر، اور آقا نے ہر ایک کے جواب میں کہا قد قتل قد قتل قد قتل. وہ جو آپ مصائب کی روایت سنتے ہیں، اس موقع پر چوتھے امام نے پوچھا تھا کہ بابا اس وقت آپ نے یہاں آنے، اب یہ الفاظ میرے، آپ نے آنے کی زحمت کی ہے، اس زخمی حالت میں کیوں آئے؟ تو جو اس وقت آقا حسین کے کچھ جملے تو وہ ہیں جو بہت مشہور ہیں، کہ میرے شیعوں کو پیغام دینا کہ جب کبھی پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کریں، اور کسی غریب الوطن کی موت کا تذکرہ کریں تو لیکن کہا کہ میرے شیعوں کو ایک دعا دینا. یعنی دعا دینے کا مطلب ہے میں دعا تمہیں ٹیچ کر رہا ہوں، یہ میرے شیعوں کو ایز اے گفٹ دینا. اور کہنا کہ جب وہ بہت بڑی کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، اب میں کمپیئر تو نہیں کر رہا ہوں، نعوذ باللہ اتنا بڑا گناہ میں کروں،
لیکن جیسے آقا حسین اس وقت میدان کربلا میں کتنے اس وقت مصائب میں تھے، وہ آقا کا اسٹیٹس تھا، جن کا رتبہ ہے سوا ان کی مشکل ہے، جو جتنے عظیم ہیں اللہ ان کا اتنا ہی بڑا امتحان لیتا، یعنی جو امتحان حضرت ابراہیم خلیل خدا کا نہیں لیا گیا وہ بھی آقا حسین کا لیا گیا، تو ہمارا اتنا بڑا امتحان تو نہیں ہوگا، لیکن ہماری لائف میں جو بہت بڑے بڑے امتحان آئے تو ہمارے شیعوں سے کہنا یہ دعا پڑھا کریں۔ اور اس کے فوراً بعد پھر آقا حسین کی وہ آخری دعا ہے جو شیخ مفید نے کتاب ارشاد میں لکھی، وہ ہم سے ایڈریس کر کے نہیں پڑھی، بس گھوڑے سے گرے ہیں، عمر سعد کی فوج نے گھیرے میں لیا ہے، آقا نے ہاتھ اٹھا کے آسمان کو دیکھا ہے اور ایک 3 جملوں کی دعا اپنے لیے پڑھی۔ اگرچہ علماء کا کہنا ہے کہ مصیبتوں میں وہ دعا بھی بہت اہم، لیکن یہ والی دعا تو آقا نے یہ کہہ کر چوتھے امام کے ذریعے ہم تک پہنچائی، تو گفٹ ہمیں ملا ہے چوتھے امام کے تھرو، بہت مختصر دعا ہے جب بہت بڑی پریشانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحق یاسین والقرآن الحکیم، بحق طٰہٰ والقرآن العظیم، یا من یقدر علی محتاجین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا مفرغا عن المہمومین، یا منفسا عن مکروبین، یا راحم الشیخ الکبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الی التفسیر، صلی علی محمد و آل محمد وافعل بی، اور میری یہ حاجتیں پوری کر دے۔ یہ کب آقا کہہ رہے ہیں؟ 3 دن کی بھوک ہے، 3 دن کی پیاس ہے، اصغر کی ننھی قبر بنا چکے ہیں، 72 داغ سینے پر ہیں، 18 کی لاشیں اٹھا چکے ہیں خاندان کی، اور ہمیں اور آپ کو یہ تحفہ دے رہے ہیں بحق یاسین والقرآن الحکیم سے لے کر وہ آخری جملہ کہ یا راحمت شیخ الکبیر و یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الی التفسیر، صلی علی محمد و آل محمد وافعل بی۔ تو مصیبتیں، پریشانیاں، پرابلمز ہم کو پیش آتے ہی، تو یہ دعا بہت مختصر چوتھے امام کا وہ گفٹ ہے جو لاسٹ ایئر میں بتانا بھول گیا تھا، بھول تو نہیں گیا تھا، مجلس بہت لمبی ہو گئی تھی۔ آئیے اب آج کا موضوع، اس سے پہلے کہ میں آج کے موضوع پہ بات آگے بڑھاؤں، اس دفعہ مجھے یہاں پہ ایک پرابلم پیش آ رہا ہے، تو شروع میں ہی میں اس کی وضاحت کر دوں۔ دیکھیے اٹلانٹا میں آتا ہوں تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں اس اعتبار سے کہ یہاں پہ میں نے 2 ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو باقی دنیا میں نہیں، اور یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو میرے لیے باقی پوری دنیا میں اتنا پرابلم کریٹ کرتی کہ بہت سی جگہوں پہ میں مجالس پڑھنا بند کر چکا ہوں اس کی وجہ سے۔ اب میری عمر بھی بہت زیادہ ہے، بلکہ میں نے شاید پچھلے سال بھی کہا تھا کہ مجھے مسقط میں ایک مومن ملے تھے لاسٹ ایئر، حیرت سے مجھے سر سے پیر تک دیکھا کہ مولانا اب تک آپ زندہ نہیں؟ میں نے کہا واقعا میں سچی بات بتا رہا ہوں، وہ حیرت زدہ ہو گئے کہ ہم تو 50 سال سے آپ کی بات سن رہے ہیں اور سمجھ رہے تھے کب کے مرا گئے ہوں گے، ہڈیاں بھی مٹی میں مل گئی ہوں گے، اب تک آپ زندہ ہیں۔ ٹھیک ہے، دعا کریں کہ اللہ جلدی موت دے دے، لیکن بہرحال بڑھاپا تو ہے، اور اب صحت بھی میری ایسی نہیں ہے، میری بیماریاں جو میں ممبر سے بتاتا ہوں نا، میرے بچوں کو نہیں پتا کہ میری بیماریوں کی کیا حالت ہے جو میرے مجمع کو پتا ہے، تو اب مجھے بہرحال مجلس کے ساتھ ذرا سا آرام بھی چاہیے ہوتا ہے۔ یہاں جب میں آتا ہوں ایام اعضاء میں تو حج کر کے آ رہا ہوں، اور حج جو آپ حضرات ٹھاٹ سے کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے، ہم لوگ تو اتنے ٹھاٹ سے نہیں کرتے ہیں نا، تو وہ ساری چیزیں، ساری تھکن، تو اب اگر اس کے اندر میرے ساتھ اگر مجھے پراپر آرام نہ ملے تو میں اس جگہ پھر جاتا نہیں۔ اب تو اسٹیج پر ہوں کہ مجھے گھر بیٹھنا چاہیے، لیکن پھر بھی خدمت جاری رہتی ہے کہیں اور سے۔ تو بات مجھے کرنا تھی کہ یہاں 2 چیزیں ایسی ہیں، ایک طلاق کے کیسز نہ ہونے کے برابر، ابھی میں تھوڑی اس کی وضاحت کر رہا ہوں، یہ میرا موضوع بنے گا آج نہیں، اور دوسرا یہ کہ مومنین کے آپس کے مالی معاملات میں جھگڑے۔ باقی دنیا میں جب میں جوان تھا پوری رات مومنین کے ساتھ بیٹھتا تھا، لیکن مجھے بہت بعد میں احساس ہوا کہ لوگ مجھے یوز کرتے ہیں، مجھے ٹریپ میں لیتے ہیں۔ طلاق کے معاملے میں یہی کہ اگر 5 دن کے لیے ایک آدمی آیا، اسے کچھ نہیں پتا کیا بیک گراؤنڈ ہے، لڑکے والے آئیں گے تو اپنا ورژن پیش کریں گے، لڑکی والے آئیں گے وہ اپنی بات پیش کریں گے، اور ایک کیس نہیں ہوتے، ہر جگہ 8-10 کیس ہیں ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں، فیصلہ نہیں کر پاتا آدمی۔ اب اگر کسی کے پاس زیادہ کنونسنگ پاور ہے اور بڑھ کے باتیں کر رہا ہے، کچھ ایسا اس کو بولنے کا طریقہ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ صحیح کہہ رہا، وہ بیچارہ جو بول نہیں پا رہا ہم سمجھتے ہیں یہ غلط۔
تو اس کے نتیجے میں بعض اوقات میں خود اس بات کو مانتا ہوں کہ ججمنٹ میں غلطی ہو گئی. مثلا فیصلہ میں نہیں کرتا لیکن ممبر پہ ذکر آ گیا, معلوم ہوا کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی. خیر میں ایکسٹریم پر تو نہیں گیا, ممبر کو میں نے کبھی کسی کے پرسنل معاملات کے لیے استعمال نہیں کیا, لیکن 2 جملے بھی اگر آ گئے. اور دوسرا یہ کہ جہاں جاتا ہوں مومنین کے درمیان ایک مالی جھگڑے بہت ہوتے ہیں, پارٹنرشپ. کئی جی دکان میں ہم پارٹنر ہیں, بزنس میں پارٹنر ہیں, اب دونوں پارٹنر آتے ہیں الگ الگ. یہ اپنی کہانی سناتا ہے کہ وہ اتنا کھا گیا, وہ اپنی کہانی سناتا ہے کہ وہ میرے ساتھ اتنی زیادتی کر رہا ہے. اور پارٹنرشپ کے علاوہ بھی ہم نے اس کو لون دیا ہوا, یہ واپس نہیں کر رہا, کھا گیا, ہم نے فلاں موقع پہ اس کی مدد کیا, وہ بھول گیا, وہ پیسے واپس نہیں ہے, ایسا جھگڑا. اب آپ سوچئے 5 دن ایک آدمی ہے, پہلا دن تو آنے میں گزر گیا, 3 یا 4 دن ہے, اور ایک کیس نہیں ہے, کتنے کیس ہیں. الحمدللہ یہ دونوں چیزیں یہاں نہیں آتی, لیکن جہاں آتی تھی پہلے وہاں باقاً میں مانتا ہوں کہ بعض اوقات لوگوں نے یوز کر لیا, ٹریپ میں پھنسا لیا, ایک ورژن پیش کیا. ویسے تو میرا طریقہ ہے کہ اگر میرے سگے بھائی کا معاملہ بھی میرے پاس آتا ہے, میں کہتا ہوں نہیں, جب تک کہ میں دوسری پارٹی کو نہیں سنوں گا میں کچھ نہیں کہوں گا. یہ عموماً ریسیڈنس علماء کے پاس جایا کریں جو فیملیز کو جانتے ہیں, ماحول کو جانتے ہیں, ان کو ہر چیز کی تفصیل پتہ. اگر نہیں بھی پتہ تو وہ 10 دفعہ آپ کو بلا سکتے ہیں. 5 دن والا آدمی یا 4 دن والا آدمی تو ایک ہی دفعہ بات سنے گا, اس میں تو فیصلہ نہیں ہوگا. مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میں بالکل نیا آسٹریلیا گیا تھا اور مجھے جس دن سٹیزن شپ ملی, سب سے آسان سٹیزن شپ تھی, جس دن میں نے قدم رکھا 2 سال کے بعد پاسپورٹ میری جیب میں تھا, تو 2 سال میں مل جانا اس وقت بہت ایزی تھا. اور 1 مہینے کے بعد میرے پاس انویٹیشن لیٹر آیا, اور یہ قانوناً وہاں پہ اس انویٹیشن کو قبول کرنا لازم ہے, ورنہ آدمی پہ بہت ہیوی فائن ہوتا ہے. وہ کیا کہ کیس چل رہا ہے میلبرن کی عدالت میں, آپ کو جیوری میں شامل کیا گیا. اچھا پہلے تو میں حیران ہوا ان کا کرائٹیریا کیا ہے. میں ابھی آیا ہوں, ٹھیک ہے سٹیزن شپ مل گئی ہے, لیکن ابھی تو 1 مہینہ ہوا. میں مسلمان, نام سے بھی پتہ چلا. جو ویزا مجھے ملا ہے امام کا ویزا ملا ہے, ریزیڈنٹ عالم, پورا ریکارڈ تو ہے نا. اور پتہ چلا کہ یہ نہ مسلمان ہی نہیں ہے بلکہ وہ یہ کہ کیا وہ کریلا اور نیم چڑھا, ان کے عالم بھی ہیں. تو اب وہ جو ماحول ہے اس کے حوالے سے بات کریں. بورن ان پاکستان, پاکستان ویسے ہی ذرا سی بہت ہی 3rd کلاس کیٹیگری میں وہ لوگ مانتے ہیں, جبکہ میں تو فخر کرتا ہوں. پھر یہ کہ ابھی یہ سٹیزن بنا 1 مہینہ بھی نہیں ہوا. کیا کرائٹیریا تھا؟ کمپیوٹر اس زمانے میں تھا نہیں, انٹرنیٹ اس زمانے میں بالکل سمجھے کہ گھٹنوں چل رہا تھا. یہ واٹس ایپ یوٹیوب کچھ نہیں تھا اس وقت جب کہ میں بات کر رہا ہوں. خیر, اور ساتھ میں لازم ہے اگر آپ کو بلایا جائے آپ کو جانا پڑے گا. آپ میرے حالات سننے نہیں آئے ہیں, لیکن میری یہ مجبوری کی تفصیل سن لیجئے بس, اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے 3 دن اگر میں یہ وضاحت نہ کروں میرے لیے ٹف ہو جائیں گے, اتنے ٹف کہ پھر آئندہ یہاں آ بھی نہیں سکوں گا. تو سنیے, اب اس کے ساتھ ایک انسٹرکشن بھی آئی تھی کہ آپ کو جیوری میں شامل کیا جا رہا ہے, اور یہ انسٹرکشن ہے آپ نیوز پیپر نہیں پڑھیں گے, آپ ٹیلی ویژن کا پروگرام نہیں دیکھیں گے, میڈیا پہ اگر اس کیس سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو رہی ہے تو جیسے وہ ایک بہت پرانی تصویر ہے نا 3 بندروں کی, آنکھیں بند, کان بند, منہ بند, کہا کہ اس طرح سے. اس میں یہ 3 بندر کا تذکرہ تو نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ بالکل اس کیس کے بارے میں آپ کو کہیں سے کوئی بات آپ کے کان میں نہیں آنی چاہیے. دونوں پارٹیز میں سے کسی سے آپ کوئی کانٹیکٹ نہیں کریں گے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جیوری میں بیٹھنا بھی ذمہ داری ہے, اور اس دوران جب تک کہ یہ فیصلہ آپ لوگ نہیں کریں گے جیوری والے, آپ کو کوئی بھی ایکسٹرنل کسی قسم کا انفلوئنس نہیں لینا. یہ ایک انسٹرکشن نہیں تھی ساتھ. خیر پھر تو میں نے تو اپنی وہ معذرت بتا دی جس کو انہوں نے قبول کیا, کہ میں نے کہا یہ تو جیوری ہے, کیس ہے تو سب انگلش میں ہوگا, مجھے تو انگلش آتی ہی نہیں, وہ کچھ کہے گا میں کچھ سمجھوں گا تو غلط فیصلہ ہوگا. یہ انہوں نے واقعاً ایکسکیوز مانا کہ ہاں یہ بات تو بالکل ٹھیک آپ نے کہی. اس زمانے میں آسٹریلین سٹیزن شپ کے لیے انگلش کا کوئی ٹیسٹ نہیں تھا, ABCD بھی ہم کو نہیں آتی ہے تو وہ مل جاتی ہے. اب وہ پرانی بات. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایکسٹرنل انفلوئنس یہ ہو جاتا ہے ڈیورس کے کیسز میں, یہ ہو جاتا ہے جہاں فائنانس کے جھگڑے ہوتے ہیں. میں ان 2 چیزوں سے یہاں محفوظ تھا. اس لیے محفوظ تھا کہ آپ کی کمیونٹی میں میرے حساب سے یہ 2 پرابلم نہ ہونے کے برابر. 1%, 2%, 3% تو شاید جنت میں بھی ہوں, یہ تو میں نے محاورتاً کہا, لیکن بہت کم ہے, اور ہم بالکل اس سے پروٹیکٹڈ ہیں. تو یہاں میں خوشی سے آتا ہوں, مجھے ایک آرام بھی مل جاتا ہے, مجلس پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے. تو بس
اس دفعہ کچھ مجھے ایسے آثار لگ رہے ہیں کہ نہیں مومنین بہت زیادہ میرا ٹائم لینا چاہتے ہیں، تو میں نے اپنی مجبوری بھی بتا دی، اور بقول ایک مومن کے مولانا آپ ہر سال ممبر پہ آ کے دھمکی دے کے چلے جاتے ہیں، یہ تو پکی پکی دھمکی ہے۔ اچھا واپس آ جائیے اصل موضوع پر۔ قرآن کی میں نے 2 آیتیں تلاوت کی، ایک تو جو 5 دن چلے گی، وہ دعا کا بہت اہم اصول ہے پوری زندگی کا، دعا کا بہت اہم اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی تم کسی چیز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہو، یو لو اٹ، بٹ وہ تمہارے لیے بیڈ، اور کبھی تم چیز کو بہت ہیٹ کرتے ہو، تکرہو شیئا، تمہیں بالکل نہیں چاہیے لیکن وہ تمہارے لیے گڈ۔ اور دعا میں بھی ایک بہت اہم اصول یہی، بڑی بڑی اسٹرانگ دعائیں جس کے بارے میں یہاں تک بعض اوقات راوی کہتا ہے کہ اگر اس دعا کا بھی رزلٹ نہ نکلے تو میرے اوپر لعنت کرنا۔ میں کبھی ایسی بات نہیں کہتا ہوں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج کا میڈیا، میں اپنا ایک تھمبنیل دیکھ کے حیران ہو گیا، جبھی میرا کوئی میڈیا پہ کوئی اکاؤنٹ نہیں، نہ فیس بک ہے، نہ واٹس ایپ ہے، نہ کیا آج کل ایکس کہتے ہیں ٹویٹر کو، نہ وہ ہے، نہ یوٹیوب ہے۔ سر آپ کے علم میں ہوگا کہ آج کل جب یہاں ویزا ملتا ہے نا تو یہ سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ مانگتے ہیں۔ میں نے کہا میرا کوئی ہے ہی نہیں، وہ حیران ہو گیا، امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا چیک کریں، اور چیک کیا اس نے، تو پھر اس کے بعد اسے فوراً ویزا مل گیا، کچھ نہیں تھا۔ تو خیر خلاصہ یہ کہ لیکن لوگ مجلسوں کے کلپ کاٹ کے اپنے اپنے چینل پہ چڑھاتے ہیں۔ ایک کلپ میں نے اپنا دیکھا، میں تو حیران ہو گیا کہ میں نے کب یہ کہا ہے، اور مجھے چاہیے ہی نہیں۔ ہیڈنگ کیا تھی؟ میرا نام ہے، اور تھا کہ یہ دعا میں بتا رہا ہوں اگر قبول نہ ہو تو میرا منہ نوچ لے۔ کیا فضول کا ہے میرا منہ کے نوچ لیں آپ آ کے؟ ایسے کوئی بات ہی میں نے نہیں کہی، لیکن اس نے یہ ہیڈنگ ڈال دی تھمبنیل۔ میں نے ایک دعا بتائی، بہت اہم دعا بتائی کہ امام نے کہا دعا قبول ہوگی، لیکن میرا منہ کیوں نوچیں آپ آ کے بھائی اپنی طرف سے؟ تو وہ جو کچھ مجلس پڑھنے والوں کا طریقہ ہے کہ بھئی یہ دعا بہت اہم ہے، آپ اٹھیں گے نہیں اور آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو قرآن کریم نے ایک اصول بتایا کہ کبھی اللہ تمہاری دعا اس لیے قبول نہیں کرتا کہ تمہیں اچھی چیز لگ رہی ہے، تمہیں کیا پتا کہ آگے چل کر تمہارے لیے کتنا نقصان دے۔